बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 जून साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। दो बातें। पाइप नफासत का भी तो मुतकाजी होता है। हाँ जी, दो बातें। दादाजी आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे दो सवाल पूछने हैं। पहला ये कि इप्सोस के सर्वे को अपने मुंह क्यों नहीं लगाया। दूसरा, प्रॉपर्टी पे बजट के बाद क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, इप्सोस का सर्वे इतनी खप में आया है कि मुझे वो खोलना भी याद नहीं रहा। मैं बस क्या करें, वो इतनी ज़्यादा। वो पहले अब्दुल सत्तार बाबर साहब जो हैं वो फ़ोन भी कर दिया करते थे, और एक दो दफ़ा हमसे गुस्ताखी हो गई उनकी शान अक़दस के अंदर कि हमने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो अब वो फ़ोन नहीं करते, सिर्फ वो PDF भेज देते हैं। PDF भेज के फारग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, बल्कि आज आपने तवज्जो दिलाई है मेरी, तो मुझे समझ आई कि कल जियो भी इस पे चला रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लें इस पे। हाँ दादाजी, बजट इसमें इस सर्वे में पहली बात ये पूछी गई कि पाकिस्तानी जो मुल्क के हालात हैं वो उनकी समत क्या दुरुस्त है। 77% ने कहा कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। ये तादाद पिछली दफ़ा से बढ़ गई है, पहले 76% ने कहा था। हाँ जी, है? अब ज़रा ज़्यादा हो गए हैं। अब ज़्यादा होगा जी, यानी और लोग बिलीव करते जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत सिमत में जा रही है। जी। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछा गया कि कौन कौन से मसाइल परेशान कौन है। हाँ, इस सवाल में एक से ज़्यादा जवाबात देने की इजाज़त थी। अच्छा, 75% ने कहा महंगाई, 70% ने कहा बेरोज़गारी, उसके बाद 53% ने कहा बढ़ती हुई गुर्बत, 38% ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफा, और 36% ने कहा एडिशनल टैक्सेस का बोझ। आगे आगे अगली बात यह है कि अगले 6 महीनों के हवाले से जब पाकिस्तानियों से ये पूछा गया कि आप मौशी और माली मामलात कैसे देख रहे हैं, तो 48% ने कहा कि हमारी मौशी हालत मजीद कमज़ोर हो जाएगी। लोग खौफ का शिकार हैं। 48% नहीं कहा है ना जी, तो ये 58% ने भी तो कुछ कहा है, बल्कि 66% ने 66% ने कहा है। मिला जुला जवाब दिया है। वो स्टेबल है, यानी उनके हालात। ना ही कोई स्ट्रांग होएगी तो ना ही कोई वीक होएगी। जी। अच्छा, 7% ने सिर्फ कहा कि उनके हालात बेहतर हुए, और ज़ायरा सिस्टम के बेनिफिशरी इतने लोग तो होते ही हैं। लोग तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक हो गया। अब अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है ना वो छोटे लेवल पे था कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों की मौशी हालत कैसे देखी है। 73% ने कहा कि बस ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 19% ने कहा कि कमज़ोर हो गए हैं। 8% ने कहा बेहतर हो गए हैं। और इसी सवाल को जब अगले 6 महीने की प्रोजेक्शंस देखी गई तो 47% ने कहा कि हम अपने हालात मज़ीद कमज़ोर होता देख रहे हैं। मतलब मुस्तकबिल में तबाही हो जाएगी। जी, ठीक हो गया। अच्छा जी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सबसे अहम डाटा। नाज़रीन कराम, जब लोगों से ये पूछा गया कि आप अपने और अपने करीबी लोगों के रोजगार के मुतालिक कितने पुरएतमाद हैं कि वो कायम रह पाएगा, तो 86% ने कहा फाइन, कोई पता नहीं। ठीक है ना, 86% दादाजी, ये यानी उन्होंने कहा सुकून जड़ा होते कब्र च। हाँ जी, ये होश उड़ा देने वाले दादो शुमार हैं। अपने मुस्तकबिल के हवाले से लोग अगर इतना मायूस हो जाएं तो वहाँ पे जो मामला चलाने वाले होते हैं उनको अपनी टेबल से पिस्तौल उठा के तो यहाँ पे गोली मार देनी चाहिए। ये उनका कारनामा है जो उन्होंने पिछले 5 साल में इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया। मैंने तो पिस्तौल लबना पड़ेगा ना, उन्हें तो लबना भी नहीं पड़ता, टेबल पे पड़ा होता। जी, अगला सवाल सुनिए। हाँ। पिछले 1 साल के दौरान आपको या आपके जानने वालों को मौशी सूरत हाल के बायस अपनी मुलाजमत या कारोबार, दुकान भी तो बंद हो जाती है ना, अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। 46% ने इसका जवाब हाँ में दिया। 46% लोग जो हैं उनके रोजगारी खत्म हो गए। 54% ने ये भी तो कहा ना कि नहीं हुए। लेकिन दादाजी 46% लोगों के लेकिन अगस्त 2019 में 76% लोग ऊपर नहीं, 76% लोग थे
بلکہ 70% لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارے ارد گرد کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ کسی کا روزگار گیا ہو یا کسی نے اس کی وجہ سے خودکشی کی ہو. جی اب ان 70% کی تعداد گھٹ کے 54% رہ گئی ہے. 54% پہ آ گئی ہے. باقی 40% کہتے ہیں جی ہاں بھائی فلانے دی نوکری گئی سی, جی وہ بیوی جڑی سی نا انہیں گولی مار کے تے وہ بچیاں نو زہر دے دیتا سی. اس طرح کی داستانیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جی سرمایہ کاری کے حوالے سے اعتماد اور آپ مستقبل مثلا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے یا اپنے بچوں کی تعلیم شادی وغیرہ کے اخراجات کے لیے پیسے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جب یہ سوال پوچھا گیا تو 83% کا جواب تھا نو. نام ہے جواب. دادا جی یہ پریشان کر دینے والا ڈیٹا ہے. اچھا جی آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں کہ بڑی پرچیز کر سکے لائک گھر گاڑی وغیرہ؟ تو 86% نے اس میں بھی نام جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے بینیفیشری وہی ہیں. 7 سے 15% لوگ جو ہیں موجودہ کرائسس کے بینیفیشری بھی وہی. میں آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ عقیل بھائی تو مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو پھر بھی کماتا ہے, نیچے جاتی ہے تو پھر بھی کماتا ہے. ٹھیک ہے نا جی عارف بھائی تو مارکیٹ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ دونوں سائڈ سے کماتے ہیں. رگڑا آپ اور میرے جیسا غریب سرمایہ کار جاتا ہے جس نے اپنی سیونگ رکھی ہوتی ہے. دادا پوتو شو کی پاپولیرٹی جتنی بھی ہے یہ بڑھ کیوں نہیں رہی؟ جب میں اس پہ پریشان ہوتا ہوں تو دادا جی مجھے مختلف وجوہات بتاتے ہیں. افسوس نے بھی اس کی وجہ بتا دی. جی ملک کی 94% آبادی جی ڈی پی کے نمبر سے, 91% کرنٹ اکاؤنٹ سے, 97% فسکل ڈیفیسٹ سے, 98% پر کیپٹل انکم سے, 91% اسٹاک ایکسچینج سے اور 97% فوریکس ریزرو آف پاکستان سے ان اویئر ہے. آگاہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہی راکٹ سائز ہے. جی اور بائی دا وے پاکستان کے اندر اگر لٹریسی کا ریٹ ہم دیکھیں تو وہ 56% ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں, انہیں بھی ہم نے لٹریٹ سمجھا ہوا ہے. 56% نہیں بلکہ اس دفعہ سرکار نے 59% کرنا ہے, یعنی 60 سے ایک کم. جبکہ جو گریجویٹ ہے ان کی آبادی بھی تقریباً ڈبل ڈیجٹ میں ہے پاکستان کے اندر, جو ہمارے گریجویٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 97% کو یہ نہیں پتا سر اللہ کے ذخائر کیا ہوتے ہیں یار. ٹھیک ہے نا, میں اس کا آپ کو ایک انڈیکیٹر بتاؤں. میں بزنس جرنلزم جب پڑھاتا تھا اور کلاس کے اندر پہلا دن جب ہوتا تھا تو میں نے پوچھنا بچوں سے کہ بچوں آپ نے کبھی اسٹاک ایکسچینج سنا ہے؟ آپ اس بات پہ بلیو کریں, ظاہر ہے بزنس جرنلزم پڑھانا 4-5 سیمسٹر کے اندر بلکہ 6 سیمسٹر کے اندر جا کے کلاس میرے ہتھے چڑھتی تھی. تو 3 سال وہ 2.5 سال وہ یونیورسٹی میں گزار چکے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, نخرے سن لیں ان سے. جب سے حیرت کی بات ہے, لڑکیوں کا ایک گروپ تھا وہ فل میک اپ کر کے آتا تھا گھر سے, فل دلہن والا میک اپ کر کے آتی تھی وہ. میں نے انہیں کہنا بیٹا آپ ورک پلیس پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آتے ہو, انہوں نے کہنا تہاڈا خرچہ آتا ہے, ہمیں ہمارے ماں باپ بھیجتے اس لیے. اور جس مطلب کہ پھر انہوں نے پہلی کلاس جب میں نے لے لینی تو اس کے بعد دوسری کلاس کے بعد انہوں نے لیڈیز ٹوائلٹ کو اندر سے بند کر کے وہاں پہ دوبارہ طے چڑھانی ہے اپنے اوپر میک اپ کی. تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اینکر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. بڑی مشکل سے پرائیویٹ یونیورسٹی نے ہاتھ جوڑ کے پاس کیا کہ نہ انہیں اردو لکھنی آتی تھی نہ انگریزی لکھنی آتی تھی. اب مائک پکڑا ہوتا ہے, یہ مائک ہے نا جی, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں جی, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لو اے ہو گیا جی جرنلزم فٹے منہ رضی صاحب تھوڑا کی پڑھا دے رہے ہو ایس جاہل قوم نو پڑھان ٹرے ہوئے سے ٹرے 20 سال پڑھا کے توبہ کر لی لکھ دی لعنت اے نہیں پڑھانا ایس قوم تے کوئی اثر ہی پہ رہا یار. اپنا دادا پوتا شو کرو, اے ہی بہت ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تگ و دو کم کرنی پڑتی ہے. یہ کریں, اپنی جان کے اوپر زیادہ عذاب نہ جھیلیں. آپ کس قوم کے ساتھ سر پھوڑ رہے, یہ مجھے ویسے اس وقت بھی لوگ سمجھایا کرتے تھے, آپ کس قوم سے مخاطب ہیں. میں پھر توبہ ہی کر گیا. میں نے جب بھائی جو میری ڈپارٹمنٹ کی سب سے نالائق خاتون تھی وہ سب سے ٹاپ پہ پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط تھا نا. جب معاشرے کا مجموعی مزاج ہی بدل جائے, ہاں, جہاں پہ برائی اچھائی اور اچھائی برائی شمار ہونے لگے, تو پھر آپ کنارہ کشی کر لیں. حکم ہے میرے آقا کا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ گرتی ہوئی دیوار ہے دادا پوتا شو. ہاں پھر آخری آپ ہے. اپنے آپ کو محدود کر لیں, آئسولیٹ کر لیں, اس سوسائٹی سے اپنا تعلق ختم کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ تعلق کس دن ختم ہوگا؟ جس دن یہ دادا پوتا شو بند ہو جائے گا. مایوس ہو جائیں گے ہم, اس سوسائٹی میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اور جو بھی لائف کی چنگاریاں ہیں نا, جنہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے, وہ بچہ نظر آ جاتا ہے. اور ان میں سے 2-3 بچے جو ہیں, بلکہ کئی ہیں, 7-8 بچے جن کو میں نے مختلف کلاسز میں مختلف سیشن میں سپورٹ کیا تھا, یار یہ بچہ بہت آگے جائے گا. اب میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ہے ہی نہیں. کوئی آسٹریلیا چلا گیا, کوئی انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے. وہ احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, وہ پیار کرتے ہیں ہم سے, اور وہ پھر جب بھی رابطے میں آتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا میں, کبھی سالگرہ مبارک کہنے یا عید مبارک کہنے, تو خوشی ہوتی ہے ان کی کامیابی کے اوپر. مجھے تو بہت ہوتی ہے, لیکن اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی نے اس ٹیلنٹ کو نکال کے باہر مارا. 2 ایک CSS پہ بھی گئے, لیکن اس کے بعد پھر رونے آئے ہیں میرے پاس کہ سر نہیں, گزارا نہیں, سروائیو نہیں کر سکیں گے ہم اس سسٹم کے اندر. تو مشورہ لینا ہے کی کر. میں کہا بیٹا سرکاری اسکالرشپ پڑھو, باہر پڑھن چلے جاؤ, PhD کرو, ماسٹر لیڈنگ ٹو PhD کرو, 5 سال تیرے چ لنگ گئے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر دل کرے تو واپس آ جانا بیٹا, نہیں آنا تو پھر اس سوسائٹی کا حصہ بن جانا, لیکن چھوڑ کے نہیں بھاگنا. کسی بھی وقت بہتر وقت آ سکتا. تو میں تو اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم سے مایوس ہو کے ٹوٹل نہیں کاٹ مارنا سسٹم کو, کہ میں پھر آپ کے لیے پوسٹر اٹھا کے کیلا کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, یہ رہا کرو. جی اس لیے سسٹم کو ٹوٹ نہیں مار. دادا جی سائڈ سے ہو کے گزر, آگے بڑھیے جلدی. بس سروے کی آخری بات, جو کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس ہے اس میں کمپیریزن کیا گیا ہے پاکستان, برازیل, چائنا, رشیا, ساؤتھ افریقہ, ترکی اور انڈیا کے ساتھ. نہیں بنتا ہی نہیں. کیوں بنتا تھا پاکستان, میانمار, نیپال, افغانستان, ایتھوپیا, ان کے ساتھ بنتا تھا. یہ عبدالستار بابر صاحب ایسے آتی کی تھی, یار ہم اس لیول کی اکانومی رہے ہی نہیں اب کہ ہمارا مقابلہ انڈیا سے یا برازیل سے ہو. وہ اسحاق ڈار کا دور تھا یار جب ہم اس لیول کی اکانومی تھے. اب آپ افغانستان سے کمپیئر کریں, نیپال سے کریں, آپ صومالیہ کا نام نہ لیا کریں, 8% GDP دکھا رہا ہے. دادا جی ایتھوپیا کا نام بھی نہ لیا GDP میں انڈیا نے کیا فراڈ کیا ہے؟ کیا شائننگ انڈیا, اس کی جو پچھلے سال کی GDP گروتھ ہے -7.97, یعنی تقریباً -8%. ان کا مالی سال فروری میں ختم ہوتا ہے, مارچ سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے. اور جس مالی سال میں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 1.6 کی پروجیکشن ہے. جی